السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے تو ناظرین آپ لوگ کو بہت بہت مبارک. کل اعلان کیا گیا آج مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا. مختلف علاقوں میں اس کی شہادتیں موصول ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ جناب کل کی تاریخ میں یعنی کہ کل بروز بدھ 31 اگست 2011 کو عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی پورے پاکستان بھر میں، اور اس کی ہم آپ سب کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں. بڑا اچھا ماہ رمضان گزرا. اللہ تعالیٰ یہ اگلا مہینہ جو آیا ہے خیر و برکت کا ہو اور تمام لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک. ناظرین آج کے پروگرام میں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے، کیونکہ انیشلی آپ نے دیکھا کہ صورتحال کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، اس کی وجہ سے کچھ ٹائم وہاں پہ کنزیوم ہو گیا، لیکن آج ہم تھوڑا سم اپ کریں گے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا حیدرآباد میں ان کا بھی ایک پریس کانفرنس تھی. اس کے علاوہ آج پہلی دفعہ اس پورے کے پورے ایپیسوڈ کے بارے میں، اس پورے کے پورے سانے کے بارے میں ایم کیو ایم کی طرف سے ایک پراپر باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی. یہ پریس کانفرنس فیصل سبزواری صاحب نے کی اور اس میں انہوں نے 3-4 بڑے مطلب جو اوور آل کافی ڈیٹیل میں تھی، آبویسلی وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہی تھی. حیدرآباد میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی، ادھر فیصل سبزواری صاحب کی، اور الزامات ہلکے پھلکے دونوں طرف سے لگتے رہے. اور ایک الزام یہ تھا کہ جناب غالباً ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کچھ نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں آتے. یہ ایم کیو ایم کی جانب سے تھا. اور سیم ٹائم بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جناب غالباً وہ اب سیاست کو خیر آباد کہہ دیں گے اور اپنے کاز کے لیے جو انہوں نے ڈیفائن کیا آپ کو پچھلے پریس کانفرنس میں معلوم ہے، اس کے لیے ہی از گوئنگ ٹو اسٹرگل. دوسری جانب فیصل سبزواری نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک سازش تھی، سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا، ایک پلان تھا جس میں ایم کیو ایم کو اور اے این پی یعنی کہ پٹھان گروپس کو یا بلوچ گروپس کو آپس میں لڑانے کی ایک سازش تھی، اردو سپیکنگ ورسز پشتو سپیکنگ کو، اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کے یہ رہنما. اور البتہ باقی قیادت سے ان کو کوئی گلہ شکوہ نہیں، اور ایک محتاط اور ایک کیلکولیٹڈ انالیسس کے مطابق ایم کیو ایم عید کے بعد جلد ہی جوائن بھی کر لے گی حکومت کو. آج اسپیکر سندھ اسمبلی نثار کھوڑو صاحب کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو. انہوں نے پارٹی کے قواعد و ضوابط کے اگینسٹ وہ اقدام اٹھایا اور جب یہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا. لیکن اب دیکھا جائے گا کہ اگلے چند روز میں چند دنوں میں کچھ عرصے میں پارٹی ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، کیا ان کی رکنیت کو معطل کر دیا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. انہی تمام سوالوں پر یہ کیا ہوا کیا پچھلے چند روز میں جو اتنی بڑا ایک ٹرموئل تھا، ایم کیو کے اوپر اتنے الزامات تھے، غالباً وہ جو ہے وہ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہے. الطاف حسین صاحب کدھر ہیں، بیمار ہیں نہیں ہیں، کیا اندر ڈیٹینشن ہیں یا کیا، بہت سے سوالات نے جنم لیا. ان سب سلسلوں کے اوپر آج بات کریں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں جناب رویداد خان صاحب. از اے ویری سینئر اینالسٹ اینڈ اے ویری سینئر بیوروکریٹ، اور پاکستان کی جو پوری کی پوری سیاست ہے انہوں نے اس کو بہت تھریلی دیکھا ہے جی. پورے کا پورا پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک رویداد خان صاحب نے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے. ان سے پوچھیں گے پورے کے پورے اس ایپیسوڈ کے بارے میں. اور میں تھوڑی دیر میں جوائن ان کریں گے ہمارے دوست سینیٹر طلحہ محمود صاحب، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، چیئرمین قائمہ کمیٹی انٹیریئر کے اوپر، کیونکہ افطاری پر تھے. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن ان کریں گے. ہماری ٹیلی فون بات ہوئی، ہم ٹیلی فون لائن پر بھی این پی کے رہنما شاہد سید صاحب کو بھی لیں گے. لیکن شروع کرتے ہیں رویداد خان صاحب. خان صاحب یہ کیا کیا ذوالفقار مرزا صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے یہ جو کیا یہ ہوا کیا؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جی، نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان جی، نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان. ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا ہے تہلکہ مچا دیا ہے جی، تہلکہ مچا دیا. ٹھیک، سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف اور ایم کیو ایم کو جو قائد ہے الطاف حسین کے خلاف. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کہ یہ امریکنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کولیبوریٹ کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے جی. یہ ذوالفقار مرزا نے کہا ہے جی، اور اس نے کہا ہے کہ میری پارٹی بھی اس میں شامل ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں جی، اور یہ امریکنوں کا پلان ہے جی. دوسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ، اس کا ایک بہت بڑا اہم وزیر جس کو بڑی سینسیٹیو قسم کی بڑی ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، رحمان ملک، اس کے خلاف بڑے سیریس ایلیگیشنز کیے ہیں انہوں نے جی. کیا نہیں کہا اس کے متعلق جی،
کیا نہیں کہا اس کے متعلق جی. جھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہنا ہے جی یہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو امریکنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے، یہ ہے. تو پاکستان کو سب سے بڑا نقصان پاکستان اگر کو جب نقصان، اگر خدا نخواستہ کبھی نقصان پہنچے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ رحمان ملک کی اوپر. بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ بے نظیر قتل کے سلسلے میں انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بیچ میں انوالو تھا، مگر بات یہ کہ یہ تو وہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے تو یہ بھاگ گیا جی. تو اس سے پارٹی کے لیے اور خاص کر صدر زرداری صاحب کے لیے بڑی ایک آکورڈ قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جی. کیسے وہ ریئیکٹ کرے گا، کیسے ریئیکٹ کرے گا جی. اس نے کیوں یہ باتیں کی ہیں، یہ ویری گڈ کوشچن جی. ذوالفقار مرزا نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جی. میرا اپنا خیال ہے جی، ایک ویو یہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے جی. اچھا، کوئی رفٹ نہیں ہے زرداری صاحب اور ذوالفقار مرزا کے درمیان بھی. جو باتیں زرداری صاحب خود کہنا چاہتا تھا مگر نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے جی، وہ اس سے کہلوا دی ہیں اس نے. اچھا، ایک تاثر یہ ہے، ایک یہ تاثر ہے جی. ٹھیک، یہ تاثر ہے جی. اور ان کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایم کے ایم کے خلاف یہ باتیں کی جائیں اور ایم کیو ایم کو کے اوپر نکتہ چینی کی جائے اور اس کو انٹینسیفائی کیا جائے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ سندھ انٹیریئر میں ان کا گراف نیچے جا رہا ہے جی. انٹیریئر میں لوگ جو ہیں سندھی، وہ ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے جی. تو سر آپ سمجھتے کہ یہ ایک سندھ کارڈ کھیلا گیا بڑا تگڑا ہو کے؟ نہ، اب میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ نورا کشتی نہیں ہے، نورا کشتی نہیں ہے جی. اور یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی کہ یہ ذوالفقار مرزا نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا ہے زرداری صاحب کے خلاف جی. ابھی تک لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ سندھ میں ان کے خلاف کوئی تنقید تو ہوتی ہے، نکتہ چینی بھی ہوتی ہے، مگر اوپنلی ان کو کوئی کنفرنٹ نہیں کرتا، چیلنج نہیں کرتا. ناہید خان بھی کہتی رہتی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں، سب طرح باسی بھی کرتا ہے، لیکن اوپنلی نہیں کرتے جی. یہ اس نے کیا ہے، اس نے وہ جو بغاوت کا جھنڈا ہے وہ اس نے بلند کر دیا ہے جی. اور ایسے وقت پہ کیا ہے اور ایسے ایشو کے اوپر کیا ہے جو سندھیوں کو اپیل کرے گا جی، کیونکہ اس نے ایم کیو ایم کو رگڑا دیا ہے جی. اور جو رگڑا دے گا ایم کیو ایم کو، دیٹ از لائک میوزک ان دی ایئرز آف دا سندھیز ٹوڈے جی. وہ یہ سننا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے سندھی سب ایم کیو ایم سب کچھ ہم سے چھین کے لے گئے ہیں جی. اس لیے یہ ایک بہت بڑا پاپولر وہ ہے جی جو یہ باتیں کر رہا ہے جی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ پولیٹیکل سپورٹ ملے گی اس کو جی سندھ میں. ٹھیک، اور جو گیم بھی انہوں نے کی اور یہ ایک کارڈ جو کھیلا. رضا خان صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لاسٹ فیو کپل آف مور کوسچنز ریگارڈنگ دا سیم جو یہ ایپیسوڈ ہے پورے کا پورا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار خوش آمدید آپ کو. اور ابھی ہمیں جوائن کیا جی سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے، اور سینیٹر صاحب سے بھی وہی سوال کریں. سینیٹر صاحب، ابھی رضا خان صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے پوچھا تھا کہ یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کیا، یہ ہوا کیا، اور ان کے بقول ایک اس میں نظریہ یہ ہے یا ایک کانسیپٹ یہ ہے یا ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ غالباً یہ تمام نورا کشتی ہے، یہ پریزیڈنٹ کی ایما پر ہو رہا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ وہ از ویری کلوز ٹو دی پریزیڈنٹ، اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں سارا کچھ، اور بے شک اس کی رکنیت ان کی چلی جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ہی اسٹل ریمین کلوز ٹو دی پریزیڈنٹ، لیکن یہ سارے کا سارا ایم کیو کو بیک فٹ پہ لانے کا ایک طریقہ کار تھا. دوسرا غالباً یہ ہے کہ جناب انہوں نے کیونکہ جس طریقے سے ڈینائی کیا گورنمنٹ نے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، کہ نہیں جی یہ ان کی اپنی ذاتی ایک سوچ تھی جو انہوں نے بیان کی، اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، اور غالباً کی رکنیت آج جو ہے معطل کر دی جائے گی، کل معطل، یا جب بھی کہ کھوڑو صاحب کا بھی بیان آ جاتا ہے کہ جناب پارٹی نے سخت دے ول ٹیک اے سٹرن ایکشن اگینسٹ ہم. سر آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ سب کچھ جو آپ نے پورا ایپیسوڈ دیکھا سنا، آج ایم کیو ایم کی بھی بات سنی ہوگی ایک دوسرے پر، اور اتنے سنگین رحمان ملک سے لے کر کہ کس قسم کے ان کے اوپر کہ پاکستان توڑنے کی بات، پاکستان کے ملک دشمن ہونے کی بات، محترمہ کے قتل میں ملوث ہونے کی بات، ایم کیو ایم کی پاکستان توڑنے کے ساتھ سلسلہ پٹھانوں کو مارنے کی بات، سارے کا سارا سچویشن جب آپ دیکھتے کیسے ہیں سر، یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب، یہ ساری باتیں جو مرزا صاحب نے کی ہیں،
اس میں بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن یہ کہ یہ انہوں نے ایک کوئی بھی بولتا نہیں ہے اسکرین کے اوپر یا ذمہ داری کے ساتھ، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ایک سٹیپ لیا اور یہ باتیں کی ہیں. انہوں نے واقعی بڑی دلیری والی بات کی ہے، جرأت مندی کے ساتھ کیا ہے. اس کے پیچھے جو بھی ان کا مقصد ہے اس سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جتنی باتیں تھیں اس میں کافی ساری باتیں جو ہیں سچائی پہ مبنی تھیں. اور مجھے جو لگتا ہے، جو آپ کا اصل سوال ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کراچی کے حالات جس انداز میں بن چکے ہیں، اس میں تو مجھے ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. یہ آپ نے شیخ رشید صاحب والی بات کی ہے، ٹائم پیریڈ دیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ستمبر میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ ستمبر کا مہینہ خیر بڑی آپ سے کی گزر اسمائلنگ گیا، فیس کے ساتھ آپ نے کہا کوئی بھی تبدیلی، تھوڑی وضاحت تو دیں اس کی. اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ لگ رہی ہے آپ کو اس میں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں جو آتے ہوتے ہیں سر، اس قسم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور بھی معاملات کی طرف بنگلہ دیش طرز کے حوالے سے بھی جا سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی 2 سال حکومت چلی ہے، اس کے جیسے انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے لے آتے ہیں. مطلب یہ سب مختلف قسم کی آپشنز ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیا جائے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ خود سے ایک اصل پرابلم ہے سینٹ کا الیکشن. اصل تو کہانی یہی ہے. ٹھیک. اور اگر یہ ٹائم گزرا، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سر پھر سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو وہ ایم کیو ایم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت چھوڑے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا حالات اس کے باوجود انڈیکیشن ہے کہ وہ شامل ہو جائیں گے. بالکل بالکل، اس وقت تو ایسی سچویشن جا رہی ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم اس کا صحیح پریکٹیکلی سینیریو میں دیکھیں گے تو ہمارے ملک کی پوزیشن جو ہے وہ واقعی بڑی خراب ہوئی ہے. اور جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور جس طریقے کے ساتھ بہیو کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بہت ہی اپنے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہا ہے. اور آج جو باتیں آج سے 10 سال پہلے ہم سنا کرتے تھے، آج وہ حقیقت بن کے سامنے آنی شروع ہو گئی. جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم مذاق سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے. لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ آج مرزا صاحب نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو آج سے 10 سال پہلے اگر ہم نے سنی یا اس قسم کی باتیں نالج میں آئی تو ہم نے اس کو مذاق سمجھا یا ہم نے سوچا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج اس سچویشن میں یہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بچنے کا اس میں سپریم کورٹ بھی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگلی ہینڈل کر رہی ہے، مشکل معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے. تو اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے اندر پاکستان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو حالات آ رہے ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کا سوموٹو ایکشن بھی شروع ہو چکا ہے. اور کسی بھی ایکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی انسٹرکشن آ سکتی ہیں سپریم کورٹ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ میں اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں کہ آپ بیسیکلی پریڈکٹ کر رہے ہیں کوئی چینج؟ میں تو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ چینج ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے. ایک آدھ مہینے کے اندر کچھ تقریباً میرا خیال ہے 1 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ایسا میری سوچ میں آیا کہ شاید میری پریڈکشن ہو سکتا ہے یا میری جو سوچ ہے وہ غلط ہو، اور ہو بھی سکتی ہے. یہ تو ایک ایزمپشن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی غلط ہو جائے. لیکن یہ کہ چانسز مجھے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور اس میں یہ جو مہینہ ہے یہ مجھے بڑا امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. رضا صاحب آپ کو بھی کوئی چینج کی کوئی ہوا لگ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، چینج از ان دا ایئر. یو کین اسمیل اٹ. چینج از ان دا ایئر جی، چینج آ رہا ہے جی. کیا چینج آ رہا ہے؟ اسٹیٹس کو قائم نہیں رہ سکتا، اسٹیٹس کو قائم نہیں رہ سکتا جی. اسٹیٹس کو جانا پڑے گا جی. بات یہ ہے کہ ویکوم پیدا ہو گیا ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ قسم کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی پاکستان میں جی. معلوم نہیں، پاکستان رڈر لیس ہے. کس طرف جا رہا ہے؟ ایسٹ کی طرف، ویسٹ کی طرف، شمال جنوب، کدھر جا رہا ہے جی؟ کون کنٹرول کر رہا ہے جی؟ ہو از کالنگ دا شاٹس جی؟
Isn't it the president, sir? President of Pakistan? جی زرداری صاحب. فرام اے بنکر وہ گورن کر رہا ہے 180 ملین لوگوں کو رول کر رہا ہے فرام اے بنکر. تو بنکر سے تو آپ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں جی. آپ کو تو باہر آنا پڑے گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کو ملنا پڑے گا, ان کو فیس کرنا پڑے گا جی. وہ تو فیس نہیں کر رہا ہے جی, فیس تو نہیں کر رہا ہے جی. تو ایک ویکیوم پہ اچھا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو نہ اس کے پاس پاور ہے نہ اس کے پاس اختیارات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ صبح ایک سوٹ پہنتا ہے, شام کو دوسرا تو سر یہ پھر جس طرح کی ہماری پچھلی حکومت جس میں مشرف صاحب تھے اور شوکت عزیز صاحب تھے, یہ کچھ ویسی ہی گورنمنٹ ہے یہ بھی, بس یہ ہے کہ زرداری صاحب وردی میں نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے, بالکل یعنی جو پاور ہے, پاور تو اس کے ہاتھ میں, پاور ریزائڈز ان دا پریزیڈنسی جی, اور آل پاورفل, اور یہ تو اس کا اپوائنٹی ہے جی, اور اس کے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور باقی جو انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل امپورٹنٹ ہے جی, ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے جی, ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے. اچھا اور ایک ہی فعال انسٹیٹیوشن ہے جی جو عوام کے لوگوں کے 2 سال کی تاریخ کے بعد ڈوگر کا جو سپریم کورٹ تھا اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. ٹھیک. اور یہ جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جی, اور اگر امید کی کرن بھی یہی ایک ہی ہے جی, ایک یہ ہے اور ایک آزاد میڈیا ہے جی, یہ 2 چیزیں ہیں جی. تو دوسری جو فوج کو آپ نہیں کنسیڈر کرتے جی, فوج کو آپ نہیں ابھی کنسیڈر نہیں فوج تو ہے نا جی, میں وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا تھا. ٹھیک. مگر ایک جو اور بہت تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے, ایٹ دی سمٹ آف پاور کرپشن ہے جی, کرپشن ہے. رضا خان صاحب یہ جو کہتے ہیں یہ حکومت بہت کرپٹ ہے, میں کہا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے کی رپورٹ ہے, 3000 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے. اٹس ناٹ اے جوک. آپ نے اتنا وقت گزارا ہے اور آپ نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ساری کی ساری حکومت کو, کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ یہ جو حکومت ہے 2008 سے لے کر کے ابھی تک, یہ از اٹ ایکچولی دی موسٹ کرپٹ گورنمنٹ؟ میں کہتا ہوں جی اس میں یہ ایبسولوٹلی ٹرو جی. میں نے ایسی کرپٹ گورنمنٹ جو ہے, اور چلے پٹواری گرداور یہ ادھر ادھر تحصیلدار تھانہ دار کے لیول کے اوپر تو انگریزوں کے وقت میں بھی کرپشن ہوا کرتی تھی جی, لیکن یہ بالکل نیا فینومینا ہے پاکستان میں کہ لیول آف دا پریزیڈنٹ جی, جو جس نے یہ ملک بنایا ہے, دا فاؤنڈر آف دس کنٹری, ہی واز انکرپٹیبل جی. نہ اس کو انگریز کرپٹ کر سکتا تھا نہ اس کو ہندو کرپٹ کر سکتا تھا, کوئی نہیں کرپٹ کر سکتا تھا. اس کا مین اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا جی, اس کا نمبر 1 جی. خواجہ ناظم الدین باقی آپ جو کچھ بھی کہیں مگر وہ تو کرپشن کا چارج اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا تھا جی. سہروردی بریلینٹ بیرسٹر, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے جی. لاسٹ پرائم منسٹر جو پاکستان کا تھا ایوب کے ماشاء اللہ سے پہلے, فیروز خان نون, جو بھی کہیں آپ, لیکن کرپٹ نہیں تھا جی, کرپٹ نہیں تھا. ایوب کی کیا کرپٹ, میں کمشنر کراچی تھا, یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں جی. ایک دن مجھے کہنے لگا, پرنسپل سیکرٹری نے مجھے فون کیا, کہنے لگا بیگم صاحب کا بھانجا ہے, اس نے ایک پلاٹ آف لینڈ کے لیے اپلائی کیا ہے کراچی میں, فائل آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس کو جلدی بکتا دیں. آئی ڈڈ نتھنگ جی. دوسرے دن ملٹری سیکرٹری نے مجھے فون کیا جی, کہنے لگے بیگم صاحب کا بھانجا ہے, اگر آپ اس کو ڈسپوز آف کر دیں چیز جلدی. آئی ڈڈ نتھنگ جی. 2 ویکس لیٹر نیوی والوں کا ایک فنکشن تھا, وہاں ایوب خان بھی آیا ہوا تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. تو وہ اس کے بعد چائے وائے پی رہے تھے تو مجھے کہنے لگا آئی وانٹ ٹو ہیو اے ورڈ ود یو. میں تو سمجھ گیا جی. ٹھیک. انہوں نے بھی یہی دوہرایا, نام اس کا لیا اشرف خان, اس نے اپلائی کیا ہے, اس کا ٹرانسپورٹ بزنس تھا کراچی میں, وہ فیل ہو گیا, اگر آپ اس کو یہ پلاٹ. میں نے کہا جی یہ پلاٹ جو ہے یہ تو گولڈ مائن ہے, یہ ان دا ہارٹ آف کراچی, یہ کنڈا والا کا جو شو روم ہے اس کے سامنے ہے, یہ تو میرے پاس تو پاور نہیں ہے کہ میں کسی کو دے دوں, یہ تو اگر ہوگا بھی تو آکشن ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر سہروردی نے اس کو ریزرو کیا ہوا ہے فار نیشنل تھیٹر. آئی کانٹ ریورس ہز آرڈر جی. مجھے کہتا ہے آئی ڈیڈنٹ نو دس, ٹیل یو کوائٹ آنیسٹلی آئی ڈیڈنٹ نو دس, فارگیٹ اباؤٹ اٹ جی. تو بات یہ ہے کہ مچ ملائن ایوب خان جی, کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا کرپشن کا جی. جس لیول کی کرپشن اب ہو رہی ہے ایٹ دی لیول آف دا پریزیڈنٹ, ایٹ دی لیول آف دا پرائم منسٹر, انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان جی,
अनप्रेसिडेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, सेनेटर साहब वापस आते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। जिस तरह कि आपने देखा कि पॉलिटिकल एक सिनेरियो जिस तरह का डेवलप हुआ, खास करके डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की स्पीच के बाद, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एमक्यूएम की जानिब से भी, जो कि फैसल सब्ज़वारी साहब ने की, और उसमें उन्होंने काफी तरदीद भी की चीजों की, और उसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के ऊपर भी इल्जाम लगाया। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज वक्त टेलीविजन के हाफिज तारिक महमूद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? हाफिज साहब बिल्कुल खैरियत से। हाफिज साहब ये बताइए कि ओवरऑल, क्योंकि आपने भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है पीछे 3-4 दिन की जो पूरी सिचुएशन है, एमक्यूएम के हवाले से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, इल्जामात एग्जैक्टली आपको मालूम है किस किस्म के क्रॉस फायर हुआ, आपकी क्या एनालिसिस है, ये हो क्या रहा है और क्या होने वाला है? देखें फैसल, जिस वक्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस वक्त जैसा कि अभी डिस्कशन में रोहिदाद साहब कह रहे थे कि एक तासुर ये है कि शायद ये नूरा कुश्ती है और आसिफ जरदारी साहब के कहने के ऊपर कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन आज जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो काफी हद तक क्लियर हो गया है। और जो रात प्रेसिडेंसी के अंदर एक इजलास हुआ था जिसमें सिंध के मिनिस्टर्स भी थे और दूसरे चीफ मिनिस्टर भी थे, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस पूरे एक्ट के अंदर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा को आसिफ अली जरदारी की वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जो शायद इससे पहले माजी के कुछ उनके जो स्टेटमेंट थे या उनके कुछ एक्ट थे उनके अंदर हासिल हुई थी। इस वजह से अब जो सूरत हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वो जिसको कहते हैं चाय की प्याली में एक तूफान वाली सिचुएशन, आज मैं समझता हूँ एमक्यूएम ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे भी बहुत सारा चीजें वाज़ेह हो गई हैं, और बिल्कुल इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ईद के बाद जो है वो एमक्यूएम हुकूमत के अंदर भी शामिल हो सकती है, क्योंकि आज आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें फैसल सब्ज़वारी साहब की, तो उसमें उन्होंने डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा को जरूर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को उन्होंने टच नहीं किया। तो पॉलिटिकल सिनेरियो काफी हद तक क्लियर है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा जो है वो बज़ाहिर तन्हा हो गए, और उनकी जो चीजें हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी नजर आ रही है। रहा सवाल उनके इल्जामात का, तो फैसल आप जानते हैं जिस तरह आज खुद एमक्यूएम ने भी कहा है कि ये इल्जामात उन पे बहुत अरसे से लगते रहे। अब ठीक है या गलत है ये एक अलग डिबेटेबल बात है, तो ये सूरत हाल है। तो मुझे तो यही लगता है गो के प्रेसिडेंसी के अंदर कल आसिफ जरदारी काफी दुखी भी थे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के उस पर, और उन्हें यकीन नहीं था। एक मैं आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि काफी पुराना साथ है आसिफ जरदारी और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का, लगभग 40 साल का। तो कल जरदारी साहब ने जो अपने दोस्त बैठे थे उनसे ये भी कहा कि अगर 40 या 45 दिन आप किसी पौधे को पानी दें और वो पौधा टूट जाए तो भी इंसान को दुख होता है, और ये तो फिर वो शख्स था जिसको मैंने इस रूप के अंदर ढाला था और इसके ऊपर मैंने अपनी सारी चीजें सर्व की थी। और बिल्कुल यही सिचुएशन डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की थी। कल वो अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त के पास बैठे थे, और वहां जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू की वो खासे जो है वो डिस्टर्ब भी थे, और इस हवाले से कि आसिफ जरदारी साहब से मेरा जो है वो इतना तवील साथ था जो कि अब जो है उसके अंदर काफी हद तक दरार आ गई है। तो ये है ओवरऑल सूरत हाल। आप समझते हैं साहब कि ये जो एक तासुर था कि जो भी काम जुल्फ़िकार मिर्जा करते हैं तो हमेशा हम कहते थे कि जी प्रेसिडेंट साहब की थापी है इनके पीछे, इस बयान के पीछे थापी नहीं थी, और ये थोड़ा सा इसका रिवर्सल जो था कुछ गड़बड़ हो गया। आप समझते हैं कि बात सही है? फैसल देखिए, आसिफ अली जरदारी में और सदर आसिफ अली जरदारी में बहुत बड़ा फर्क है, और वो उन्होंने, आप जानते हैं जब से हुकूमत संभाली है उन्होंने ये साबित किया है, जो लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते थे उन्होंने अपनी सियासत से और अपने जो है जो भी उनके डिसीजन थे उससे ये चीजें साबित की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी को सूट करती हैं मगर सदर आसिफ अली जरदारी को वो सूट नहीं करती हैं, तो ये भी उसी किस्म की कोई सूरत हाल है। हो सकता है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा जो है वो अपनी दोस्ती के हवाले से हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो सकता है वो ये समझ रहे हों कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि उनकी चीजों को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिस तरह वो लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी शाही सैयद की रिहाइशगाह पे, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद जब वो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब प्रेसिडेंसी गए, आसिफ जरदारी से मिले, अगले दिन आसिफ अली जरदारी साहब और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ईरान के दौरे पर हम साथ चले गए, तो वो चीजें पता चलती थी। लेकिन अब जो है वो काफी हद तक डेडलॉक है।
آصف زرداری اور ذوالفقار مرزا کے درمیان بات چیت بھی نہیں ہے. کچھ ایسی فورسز پیپلز پارٹی کی ہیں جو چاہتی ہیں اس سچویشن کو پرووک کریں اور یہ دراڑ زیادہ ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پہ جو صورتحال ہے وہ قابو میں آئے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو بھی ان کی انا کے خول سے نکالا جائے اور وہ ریئلائز کرے کہ جی ملک کی ڈیمانڈ کیا ہے اور ملک سے زیادہ صدر آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کیا چیز جو ہے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر سوٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر کیونکہ آپ سم اپ کریں گے, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دو فرق ہیں جی, آصف علی زرداری میں اور صدر آصف علی زرداری میں بڑا فرق ہے. پہلے ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب بہت سپورٹ کرتے تھے, لیکن اب صدر آصف علی زرداری نے وہ سپورٹ ان سے ہٹا لی. آپ اگری کریں گے ان کی اسٹیٹمنٹ سے؟ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان کا انالیسس ٹھیک ہوگا, لیکن میں جو اصل بات جو کرنے کی ہے وہ تو ہے ملک اور قوم کے حوالے سے. ملک کے حوالے سے تو اس وقت جو نام ہیں ان کی کوئی اہمیت اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت حد تک, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے میکسیمم پارٹس جو ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہیں. اب چاہے آپ اس کو کسی بھی اینگل سے لیں. سر اس میں نا تین چیزیں سر, کوئکلی اس کو اگر ہم ریپ اپ کریں. کیا رحمان ملک سر, یہاں یا نام میں جواب دیں گے, کیا رحمان ملک صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے؟ ابھی تک جو ان کے فیصلے اور جو معاملات آئے ہیں وہ تو اسی طرف جا رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہونا بنتا ہے؟ یہ تو مجھے اتنی ڈیٹیل کا نہیں پتا. میں نے بھی سنا ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ وہاں سے, لیکن ان کا کیریکٹر تھوڑا مشکوک, اس میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو تھے نہیں تھے. بیک گراؤنڈ کا مجھے بالکل نہیں. دوسری سر چیز پھر آجائے سر, ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں, جو ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب, کیا ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں کہ جناب وہ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں, یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو جو انہوں نے بات کیونکہ انہوں نے قرآن اٹھا کر سر پہ رکھا ہوا تھا روزہ رکھ کر کے. اب وہ چیز اگر جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تو ہمیں یقین آتا ہے. ٹھیک سر, یہ مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ابھی تک سر بڑا ایسا نہیں آتا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی اور اس کا پراپر طریقے سے سلسلہ کرایا جائے. اسٹریٹ فارورڈ آپ کے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دیے, ٹھیک, گھما پھرا کے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. سر آپ رضا خان صاحب, رحمان ملک صاحب کیا اس طرح کی شخصیت ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچائیں یا پہنچا رہے ہیں؟ رحمان ملک سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا محترمہ کے قتل میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے قتل میں بڑی کہانی ہے, مگر یہ کہ یہ جو سین آف اکرنس تھا وہاں سے یہ چلا گیا تھا, یہ چارج اس کے اوپر ہے. جی ٹھیک. کیا یہ جو ایم کیو ایم کے اوپر الزامات ہیں کہ الطاف حسین صاحب پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں اور ایم کیو ایم جو ٹوٹل اس کے اوپر جو ایلیگیشنز لگے, کیا وہ درست ہیں؟ میں ڈاکٹر ذوالفقار جو ہے وہ ایموشنل آدمی ہے مگر جھوٹا نہیں ہے. جی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی کہ یہ ایلیگیشنز درست بالکل ٹھیک ہے. اور سگنیفیکنٹ بات یہ ہے, اتنا بڑا چارج اس نے پبلکلی لگایا ہے اور ریپیٹ کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور میں اور میری پارٹی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم اس سے متفق ہیں. اس کا جواب الطاف حسین نے نہیں دیا ہے. یہ چارج جو ہے اس کو انہوں نے ریبٹ بھی نہیں کیا ہے. جی جنرلٹیز میں باتیں کی ہیں, پارٹی نے کی ہیں, لیکن اسپیسیفک اس کے اوپر پوائنٹ نہیں کیا. سر لاسٹ کوئی کوسچن آپ دونوں حضرات, آخری جملہ ایک ضرور بولوں گا. جی بولیے. ڈاکٹر انتہائی دلیر اور زبردست آدمی ہے میرے حساب سے. میں پہلے میرا اتنا نہیں تھا, لیکن یہ ان کی پریس کانفرنس سننے کے بعد ٹھیک آپ ان کے فین ہو گئے. بالکل, میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ جس دلیری کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں, جو جنرل ان باتوں میں 90% سے بھی زیادہ سچائی ہوگی. باتوں کا پلس مائنس فرق ہو سکتا ہے, لیکن جو اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ سچ نکل رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, لیکن اسے جو کچھ بولا سچ بولا. بہت بہت شکریہ ادا کروں یہاں پہ سینیٹر طلعت محبوب صاحب, آپ کا پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ رویداد خان صاحب آپ لوگوں کا, خاص کر کے چاند رات کے دن آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا وقت نکالا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. انشاءاللہ عید کے بعد منڈے کو پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.